اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ الحمدللہ آج 11واں پارہ ہم نے تراویح کے اندر مکمل کیا ہے۔ اب اس کا خلاصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ 11ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، آخر میں کچھ اس کی آیات رہتی تھیں وہ پڑھ لی۔ 11ویں پارے کے آغاز میں نفاق کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے قسمیں کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان سے خوش بھی ہو جاؤ گے تو خدا نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوگا۔ جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں۔ یہاں غزوہ تبوک سے رہ جانے والے منافقین کا ذکر ہے اور ان سے سچے مسلمانوں کا بھی جنہوں نے توبہ کر لی۔ منافقین نے مسجد کے نام پر ایک عمارت بنائی، چونکہ وہ شرارت پر مبنی تھی، اس لیے قرآن میں اسے مسجد ضرار کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں نماز سے ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ آگے ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے عوض ان کے لیے بہشت تیار کی ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ پیغمبر اور مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ آگے یہاں پر ان 3 صحابیوں کا ذکر ہے جو سستی اور غفلت کے سبب غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو ان لوگوں نے سچی بات کہہ دی اور کوئی بہانہ یا عذر نہ تراشا، چنانچہ ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور بائیکاٹ ختم کیا گیا۔ سورہ توبہ کے آخر میں ہے، لوگو تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ عرش رب کا عظیم مالک ہے۔ آگے سورہ یونس شروع ہو رہی ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس میں چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اس لیے ان کے نام پر ہی یہ صورت ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی کہ وہ لوگوں کو ڈر سنا دے اور ایمان والوں کو بشارت دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اچھا مقام ہے۔ کافر کہنے لگے بے شک یہ تو صریح جادو ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں، وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی پہنچا دے لوگوں کو برائی جیسے کہ جلدی مانگتے ہیں وہ بھلائی، تو ختم کر دی جائے ان کی مہلت۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لیٹتا، کھڑا ہوا، بیٹھا، پھر جب ہم کھول دیں اس سے وہ تکلیف تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ گویا کبھی ہمیں تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا اس نے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات سے یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دیجئے میرا کام نہیں کہ اس کو بدل ڈالوں اپنی مرضی سے، میں تابعداری کرتا ہوں اسی کی جو حکم میری طرف آئے، اگر میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آگے 20ویں آیت میں فرمایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتری کوئی نشانی اس پر اس کے رب کی طرف سے، پس کہہ دیجئے غیب کی باتیں جاننے والا صرف اللہ ہی ہے، پس انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آگے 26ویں آیت کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اور جس کو چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے زیادہ، اور نہ چڑھے گی ان کے منہ پر سیاہی اور نہ ذلت، وہ ہیں اہل جنت اور وہ اسی میں رہیں گے۔ آگے 38ویں اور 34ویں اور 38ویں آیات کے اندر بات ہوتی ہے کہ ان سے پوچھو کہ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے جو پیدا کرے مخلوق پھر دوبارہ زندہ کرے، تو کہہ اللہ پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی اس کو دہرائے گا۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود گھڑ لایا ہے؟ تو ان سے کہہ دے تم اس طرح کی ایک ہی صورت بنا لے آؤ
جس کو تم چاہو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر آگے ذکر ہوتا ہے کہ بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر، مگر لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب کا وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، تو کہہ دیجئے میں اپنے نقصان کا اور اپنے فائدے کا مالک نہیں ہوں مگر جو چاہے اللہ۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے، اور غائب نہیں رہتا تیرے رب سے ایک ذرہ بھی زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ چھوٹا اور نہ بڑا اور جو نہ ہو کھلی کتاب میں۔ آگے آیت نمبر 68 میں ذکر ہو رہا ہے کہ یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھہرایا اللہ نے بیٹا، تو وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا کہ ان کو نوح علیہ السلام کا حال سنائیے۔ نوح نے ان سے کہا اگر تمہیں میری نصیحت بھاری لگتی ہے تو تم جو چاہو اور اپنے شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ہاں ہے۔ پس انہوں نے نوح کی تکذیب کی تو ہم نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا کشتی میں اور غرق کر دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے۔ پھر آگے ذکر ہے کہ پھر ہم نے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بلایا، پھر مقابلہ ہوا تو جادوگروں کے سحر کو اللہ نے باطل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دل، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ آیت نمبر 88 تھی یہاں پر سورہ یونس کی۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا اور فرعون کو مالشکر غرق کر دیا۔ فرعون ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لایا، مگر اس کا ایمان تسلیم نہ کیا گیا بلکہ اس کے بدن کو بعد والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا گیا۔ آگے ذکر آ رہا ہے 107 108 نمبر آیت اور 109 نمبر آیت جہاں پر یہ سورہ یونس ختم ہو رہی ہے، اور فرمایا اور مت پکار اللہ کے سوا ایسوں کو جو نہ بھلا کریں تمہارا اور نہ برا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو بھی اس وقت تو بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر تجھے اللہ کچھ تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں اس کے سوا، اور اگر پہنچانا چاہے تکلیف تو تجھ کو کوئی برائی تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں۔ وہ جس پر چاہتا ہے اپنے ہی بندوں میں سے اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، بس جو کوئی راہ راست پر آیا تو اس کا اپنا بھلا ہوا، اور جو گمراہ ہوا اس نے اپنا ہی نقصان کیا، میں تم پر مختار نہیں۔ آخری آیت جو ہے سورہ یونس کی، اس میں ارشاد ہوتا ہے اور جو وہی تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کی اتباع کرو، صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر آگے سورہ ہود ہو رہی ہے شروع، فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہاں پر سورہ ہود بھی ختم کا سٹارٹ ہے۔ بہرحال اگلے 12ویں سپارے کے اندر ہم اس کا سورہ ہود کا مزید بیان سنیں گے اور پڑھیں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ہم نے آج جو قرآن پاک کا کچھ خلاصہ پڑھا، اللہ کریم اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔